انہوں نے فیصلہ بعد والوں پہ چھوڑ دیا ہے، یعنی ترجیح نہیں دی کسی کو۔ لیکن یہ جو حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس ترجمۃ الباب کے تحت ذکر کی ہے، تو اس کے اندر اس بارے میں یعنی ترجمۃ الباب کے اس بات کے اندر ابہام ہے، چونکہ یہ دونوں کی مشترکہ دلیل ہے، جہر والوں کی بھی اور سر والوں کی بھی۔ باقی وہ موافقت سمجھتے ہیں یعنی وقت میں کہ جب ایک نے ولدالین کہا تو یہاں فرشتے بھی آمین کہتے ہیں اور یہ بھی آمین کہتے ہیں، نمازی بھی، تو یہ موافقت ہمارے نزدیک بسر موافقت نہ، یعنی ان کی آمین بھی ہمیں سنائی نہیں دیتی تو یہ بھی یعنی بسر کہیں تو اب موافقت وقت میں بھی ہو جائے گی اور کہنے میں بھی ہو جائے گی۔ اچھا جی، ایک سو نو پہ باب امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذی لا یتم رکوعہ بالاعادۃ، تو یہ جو نماز کا خشوع و خضوع ہے اس کے لحاظ سے ہے، اور جو کچھ لوگ دل کی نماز پڑھتے ہیں تو اس کا یہ رد ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی فرق رہ جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو بھی مسترد قرار دیا ہے، اور اگر یہ اٹھنا بیٹھنا احکام رکوع سجدہ ہوں ہی نہ اور صرف دل کی نماز ہو تو اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل المسجد فداخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلی اللہ علیہ وسلم فرد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہ تم واپس لوٹو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اب جس نے رکوع بھی کیا، سجدہ بھی کیا، سب کچھ کیا لیکن کمال طریقے سے نہیں کیا تو سرکار فرماتے ہیں کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اور دوسری طرف نہ وضو کرنا چاہتا ہے، نہ ستھرے کپڑے پہننا چاہتا ہے، نہ قبلہ کی طرف منہ کرنا چاہتا ہے، نہ اٹھ کے کھڑا ہونا چاہتا ہے اور دل کی ہی نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کی کس طرح ہو جائے گی؟ فصلی فإنک لم تصلی، فصلی ثم جاء فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارجع فصلی فإنک لم تصلی ثلاثا، 3 بار ایسا ہوا، یعنی 3 بار اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 بار ہی یہ فرما دیا ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ تو جب تیسری بار آپ نے فرمایا تو اس نے کہا والذی بعثک بالحق ما احسن غیرہ، مجھے تو یہی طریقہ آتا ہے نماز کا، تو آپ مجھے پھر بتائیں کہ میں کیسے پڑھوں۔ اچھا جی، فعلمنی، آپ مجھے سکھائیں۔ تو یہ بھی ہے کہ یعنی اگر آپ کو کوئی نماز کا کہے کہ نماز کا طریقہ سکھاؤ تو یہ نہیں کہ آپ کا میں اب اتنا بڑا شیخ الحدیث ہوں، میں نماز کے طریقے سکھاندہ پھرا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ پھر سکھایا۔ فقال اذا قمت الى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا۔ یہ غلطی تھی، یعنی یہ نہیں کہ اس بندے کو رکوع کرنے کا نہیں پتا تھا، یعنی کہ قیام کے بعد سیدھا ڈائریکٹ سجدے میں جا رہا تھا، ایسی بات نہیں تھی، رکوع کر رہا تھا لیکن جلدی کر رہا تھا، وہ جو طمانینت ہے اس میں وہ موجود نہیں تھی۔ فرمایا حتی تطمئن راکعا، کہ ایک بار سارے اعضاء جو ہیں وہ ساکن ہو جائیں۔ اچھا جی، ثم ارفع حتی تعتدل قائما، پھر سر اٹھاؤ یہاں تک ایک بار بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ، معتدل۔ ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، تو یہ بھی
نہیں پایا جا رہا تھا ان کے سجدے میں یہ جو واجب ہے اطمینان. ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، یعنی جو جلسہ ہے دو سجدوں کے درمیان وہ بھی ایک بار سارے اعضاء رک جائیں. ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك فی صلاتک کلھا. تو مکہ مکرمہ میں ایک مسجد ہے، یعنی اب بھی جو ابھی اس عہد کی ہے جس کے اندر یعنی سب سے تیز جماعت ہوتی ہے، یہ اس کا ریکارڈ ہے. تو مسجد مستعجل اس کا نام ہے، یعنی جنہوں نے جلدی جلدی نماز پڑھنی ہو وہ یہاں آ جائیں، مسجد مستعجل. تو وہاں ایک ساتھی کے ساتھ ہم دیکھنے گئے کہ کس طرح وہ کرتے ہیں. تو باہر کھڑے ہو کے دیکھا تو وہ یعنی 1.5-2 منٹ کے اندر سلام پھیر دیتے. یعنی وہ سب اس لائق ہیں کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہ نہ اس کے اندر پورا رکوع صحیح نہ سجدہ، مگر مسجد مستعجل میں رش ہے. اچھا جی، ان کے نزدیک نماز ایک فارمیلٹی ہے جو پوری ضرور کرنی ہے، یعنی اکثر جو ہے، لیکن آگے ہو کس طرح اس سے غرض نہیں. یعنی یہاں تک عراق میں ہم تھے تو وہاں بتا رہے تھے وہاں سکھ آتے تھے حاضری دینے کے لیے حضرت غوث پاک کے دربار پر. وہ چونکہ بصرہ میں کافی سکھ تھے تو کوئی سکھ گزر رہا تھا تو عربی نے دیکھا داڑھی والا ہے، اس کو کہا کہ تعال نصلی. وہ جس آیا تو یہ چونکہ اس کی داڑھی نہیں دی اس کو مصلی پر، اس نے کہا انا سیخ، کہتا مو مشکلہ مالش کوئی بات نہیں، سکھ ہیں تو ٹھیک ہے لیکن جماعت میں پڑھا ہے. اس واسطے وہ جاتے ہیں پھر سلام پھیرتے فوراً باہر، تو سنت نفل نہیں. اچھا جی، ایک 116 درمیان میں باب ذکر بعد الصلاۃ. تو یہ نماز کے بعد جو اہل سنت میں بعض جگہوں پہ ذکر کرتے ہیں سلام پھر جانے کے بعد، یعنی نفس جواز اس کا ہے، آگے عوارض کی وجہ سے وہ بلند آواز سے اگر نہ کیا جائے تو کوئی بات نہیں، آہستہ کر لیا جائے. لیکن نفس جواز کی یہ حدیث ہے باب ذکر بعد الصلاۃ. اچھا جی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو معبد جو ان کے غلام تھے انہیں بتایا کہ اخبرہ ان رفع الصوت بالذکر حين ينصرف الناس من المکتوبات کان علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ذکر کے ساتھ آواز کو بلند کرنا جبکہ فرض نماز سے لوگ سلام پھیرتے ہیں، کان علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں تھا. وقال ابن عباس كنت اعلم اذا انصرفوا بذلك اذا سمعته، کہ یعنی ان کا مکان جو ہے وہ مسجد کے قریب تھا، تو جس موقع پر یعنی آخری عمر میں تو نابینا بھی ہو گئے تھے،
تو یعنی جب مسجد میں نہیں ہوتے تھے اور یہ مطلوب ہوتا تھا کہ کیا جماعت ہو گئی ہے، تو کہتے ہیں میں ان لوگوں کا نماز مکمل کر لینا کہ اب یہ اسلام پھیر چکے ہیں، اس چیز کو جانتا تھا۔ اذا سمعتہ، جب میں رفع صوت بالذکر کو سنتا تھا، یعنی وہ ذکر کرتے تھے تو مجھے پتہ چلتا تھا کہ اب مسجد میں جماعت ہو چکی ہے۔ تو یہ نفس جواز اس کا موجود ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ 117 کے شروع میں وراد جو کہ کاتب تھے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کالا وہ کہتے ہیں املا علی المغیرہ بن شعبہ فی کتاب الی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے لکھوایا، چونکہ یہ ان کے کاتب تھے محرر، تو خط جو لکھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، اس میں یہ تھا کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یقول فی دبر کل صلاۃ مکتوبہ، کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ وہ ذکر ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ ذکر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، یعنی یہ کلمات پڑھتے تھے، یہ لکھ کر بھیجے۔ اچھا جی، تو کسی کی بڑی ذات اسے اے اللہ تیرے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، یعنی اگر تیرا فضل نہ ہو۔ اچھا جی، تو یہاں پر جد سے مراد ہے مال، یعنی کسی کا مال، کسی مالدار کا مال تجھے تیرے مقابلے میں اس بندے کو، مالدار کو، وہ مال فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ تو جس طرح ابو الاب کو جد کہتے ہیں اور ابو الام کو جد کہتے ہیں، تو ایسے ہی مال کو بھی جد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو باقی یعنی کسی کا بڑا دادا یا بڑا نانا یہ اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا تیرے دربار میں۔ تو یہ یعنی جو قومیتیں اور برادریاں ہیں، یعنی اس سے مستثنا ہے خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ اس کے بارے میں واضح طور پر دلائل موجود ہیں، اور پھر اس کی مناسبت سے پھر آگے اہل علم و فضل ان کا جو رشتہ اور تعلق ہے، اس پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پورا رسالہ لکھا کہ اراۃ الادب لفاضل النسب، تو اس میں یعنی اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نسبت ہے امتی کی، اور اس پر جو ورع اور پرہیزگاری جس خاندان میں ہے، تو اس کے فائدے کا استدلال کیا اور بڑے اہم دلائل اس میں پیش کیے۔ دوسری حدیث ہے من بطا بھی عملہ لم یسرع بھی نسبہ، کہ جس کو اس کا اپنا ذاتی عمل سست کر دے، اس کو اس کا نسب تیز نہیں کر سکتا، یعنی وہ 5% جو رفتار ہے اس پہ چل رہا ہے، دوسرا 100 پہ چل رہا ہے،
تو 5 والے کو 100 والے کے برابر اس کا نسب کر دے تو یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ عمل اس کا ہوگا تو پھر اس کو آگے برابر کرے گا۔ تو عمل یعنی اس کی افادیت جو ہے اس کو اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا۔ لیکن یہاں بھی یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے اس کو عام خاندانوں پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے لیے پھر اپنے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر زیادہ تنبیہ کی کہ ایسا نہ ہو کہ باقی لوگ عمل لے کے آئیں اور تم صرف میرا نسب لے کے آ جاؤ، تو تم عام لوگوں سے زیادہ عمل کرو۔ لیکن عام لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سمجھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جو ہے اس کو سرکار کی وجہ سے جو تیزی ملنے والی ہے وہ ایک مستقل ان کی اپنی حیثیت ہے، اور اس میں یعنی صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ ایسی بد عقیدگی آ گئی جو کفر تک پہنچاتی ہے تو پھر یہ نسب ان کے کام نہیں آئے گا، کیونکہ خود وہ اس سے اپنے آپ کو جدا کر چکے ہیں اس وصف سے اور اس کمال سے۔ اچھا جی، ایک 122 درمیان میں من تصوّق بسواک غیرہ، جس نے دوسرے کے مسواک سے مسواک کی۔ تو یہ حدیث بھی خصوصیات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت داخل عبد الرحمن ابن ابی بکر ومعہ سواک یستن بہ، ان کے پاس مسواک تھا اور وہ اس کو استعمال کر رہے تھے۔ یہ آخری دن کی بات ہے، یعنی آخری ایام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت کے تھے، آخری دن۔ تو فناظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئیں کہ یہ سرکار کو پسند ہے کہ یہ مسواک وہ سرکار کو دے دیں، یعنی اس طرح دیکھنے سے انہیں محسوس ہوا جو مزاج شناس رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھیں۔ تو فقلت له آتنی ھذا السواک یا عبد الرحمن، تو میں نے کہا کہ یہ مسواک آپ مجھے دے دے۔ فآتانی ہے، تو انہوں نے وہ مسواک مجھے دیا۔ فقسمتہ ثم مدغتہ، پہلے تو یعنی اس کا استعمال شدہ حصہ جو تھا وہ میں نے کاٹا، اس کے بعد میں نے خود اسے چبایا نرم کرنے کے لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ تو جو استعمال شدہ حصہ تھا وہ کاٹ کے اب پیچھے وہ جو لکڑی تھی اس کو چبانا تھا، تو پھر اس نے نرم ہونا تھا، تو میں نے اس کو چبایا۔ فآتیتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مسواک پکڑایا۔ فاستن بہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک میں وہ مسواک پھیرنا شروع کر دیا۔ اس سے یعنی پتہ چلا کہ واقعی سرکار چاہتے تھے، اور پھر جب ملا تو یہ نہیں کہا کہ مجھے تو اس کی ضرورت نہیں، یا میں تو یہ نہیں چاہتا، یا قبول نہ فرماتے یا پکڑ کے رکھ دیتے، بلکہ مسواک کیا۔ وہو مستند الی صدری، اس حالت میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگائی ہوئی تھی میرے سینے کی طرف۔ یہ آخری دن اور آخری لمحات تھے، اور یہی یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اکثر بیان کرتی تھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جب رخصت ہوئے تو آپ کا سر مبارک میری گود میں تھا، اور آخری وقت اللہ نے میرے اور آپ کے لعاب کو جمع کیا، یعنی میں نے جو مسواک چبایا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ استعمال کیا، تو پھر میرا لعاب اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب آخری وقت بھی اکٹھا ہوا، یہ بھی میری سعادت ہے۔ اور اسی طرح یعنی سر اس طرح نہیں رکھا ہوا تھا گود میں کہ صرف سر ہو، بلکہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بندے کو بٹھایا جاتا ہے بیمار بندے کو پیچھے سہارا دے کر، تو اس طرح یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گردن کے قریب آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تھا، تو جہاں پھر وصال ہونے پر یعنی اس طرح سر جو ہے وہ نیچے جھکا، جس کو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا، اور یہ تھا کہ سب سے اہم وقت میں ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ایک سو پچیس یہ جو تیسری اذان ہے اس کا ذکر ہے۔ مراد جو ہے جو اب پہلے دی جاتی ہے سب سے پہلے جمعے کی تیاری کے لیے، اور تیسری سے مراد ہے وہ ایک ساتھ اقامت کو بھی شمار کیا گیا۔ ویسے تو دو اذان ہیں، ایک جمعے کی پہلی اذان ایک دوسری اذان، تو اقامت ملا کے تین اذانیں ہیں، اور ان میں سے جو اب ترتیب میں سب سے پہلے دی جاتی ہے اس کا اضافہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کیا گیا۔ یہ یعنی ترتیب کے اندر اب جو ترتیب ہے اس میں پہلے ہے، لیکن وضع کے لحاظ سے یہ تیسرے نمبر پر ہے، یعنی بعد میں پہلے دونوں وہ رائج تھیں اور پھر یہ شروع کی گئی جو اب سب سے پہلے دی جاتی ہے، اور اس کا سبب بھی لکھا ہوا ہے، اور یہ بھی یعنی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ ان ابن شہاب ان صائب ابن یزید اخبروا ان التأذین الثانی یوم الجمعۃ امر بھی عثمان، جو اذان ثانی ہے والے دن اس کا حکم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ اب اذان ثانی کون سی ہے؟ جو سب سے پہلے اب دی جاتی ہے اطلاع کرنے کے لیے کہ جمعے کی تیاری کر کے جلدی پہنچو، اور جو اذان ثانی ہے یعنی جب امام کے سامنے کھڑے ہو کے خطبے سے پہلے جو دی جاتی ہے، یہ اصل میں یعنی اپنی حیت کے لحاظ سے وضع کے لحاظ سے یہ پہلے سے آ رہی ہے، اور جو ہم اب پہلے دیتے ہیں یہ بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لازم کی گئی۔ کس طرح؟ ہینا کاسر اہل المسجد، جب اہل مسجد زیادہ ہوگا، وکانا تازین یوم الجمعۃ ہینا یجلس الامام، تو پرانا جو ہے لٹریچر اس میں خطیب کا لفظ بہت شاذ و نادر آتا ہے، تو خطیب کو بھی امام ہی کہا جاتا تھا۔ اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، کہ جب خطیب صاحب آ جائیں اب نہ نماز پڑھو نہ کلام کرو بلکہ ان کی گفتگو سنو۔ اچھا جی، اس واسطے یعنی خطیب سے اہم لفظ ہے امام، جو کہ یعنی خطیب کو بھی شامل ہے امامت اور خطبہ۔ آگے اس کی تفصیل ہے۔ صاحب بن یزید کہتے ہیں کہ اذان جمعے کے دن
کان اولہ حین یجلس الامام یوم الجمعہ علی المنبر فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں اور ان دونوں خلفاء کے عہد میں اذان ایک ہی تھی، اور وہ تب تھی جب خطیب منبر پہ بیٹھ جاتا تھا. اچھا جی، تو فلما کان فی خلافت عثمان وکسروا امر عثمان یوم الجمعہ بالاذان الثالث. تیسری اذان، تیسری کس لحاظ سے؟ تکبیر کو شامل کرنے کے لحاظ سے. فأذن بھی علی الزوراء فثبت الامر علی ذلک. تو پھر یہ جو تیسری اذان جو ہے یہ زورا پر دی گئی، اور اس پر ہی پھر فثبت الامر علی ذلک، آگے امت میں اجماع ہو گیا، اسے پکا کر دیا گیا. اگرچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں اور شیخین کے زمانے میں یہ نہیں تھی، لیکن بعد میں اس کو پکا کر دیا گیا، جو آج تک ویسے ہی جا رہی ہے. اچھا جی، تو زورا جو ہے یہ مسجد نبوی شریف سے باہر بازار میں ایک جگہ تھی جہاں اذان پڑھی جاتی تھی. ایک 126 عمر بن تغلب کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آیا، فقسمہ فآتى رجالا وترك رجالا. تو کچھ لوگوں کو دیا، کچھ کو نہ دیا. فبلغه ان الذين ترك عتبوا، آپ تک یہ بات پہنچی کہ لوگ کہہ رہے ہیں جنہیں مال نہیں دیا یہ سزا کے طور پر انہیں نہیں دیا. فحمد اللہ ثم اثنى علیہ، آپ نے خطبہ دیا. ثم قال اما بعد فواللہ انی اعطی الرجل وادع الرجل، یعنی یہ بتایا کہ مال دینا نہ دینا یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ میں کس پہ خوش ہوں کس سے ناخوش ہوں. میں دیتا ہوں کسی کو اور چھوڑ دیتا ہوں کسی کو. والذی اعطى احب الی من الذی اعطی، جسے نہیں دیتا وہ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ اس کے مقابلے میں جسے مال دیا ہے. یہ پیچھے یعنی کتاب الایمان کے اندر سعد بن ابی وقاص والی حدیث گزر چکی ہے، وہ اس سے ہٹ کر تھی. کو 9 مسلم لوگ آئے تھے اور وَإِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ، کہ میں کچھ لوگوں کو مال دیتا ہوں حالانکہ جس کو نہیں دیا وہ میرا بڑا محبوب ہے اس کے مقابلے میں جس کو مال دیا ہے. اچھا جی، تو جنہیں دیا وہ کیوں دیا یہاں؟ وَلَكِنْ أُعْطِي أَقْوَامًا لِمَا أَرَى فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْجَزَعِ وَالْحَلَاءِ، کہ میں ان کے دل جانتا ہوں
کہ وہ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اور ان کی توجہ ابھی مال کی طرف ہے، تو انہیں اس لحاظ سے پکا کیا جائے۔ وَأَكِلُوا أَقْوَامًا إِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِم مِّنَ الْغِنَىٰ، اور کچھ لوگوں کو اس کے میں سپرد کر دیتا ہوں جو رب نے ان کے دلوں میں مال سے بے نیازی رکھی ہے۔ اچھا جی، والخیر، اور فرمایا انہی میں عمر بن تغلب بھی ہیں۔ اگلا جملہ فواللہ ما احب ان لی بکلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمر النعام، خدا کی قسم مجھے یہ پسند نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کے مقابلے میں مجھے دنیا کے سارے خزانے مل جائیں، یعنی دنیا کے سارے خزانوں کے مقابلے میں یہ جملہ مجھے زیادہ پسند ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جن کے دلوں کے اندر مال کی محبت نہیں ہے ان میں سے ایک عمر بن تغلب ہیں۔ اور یہاں حمر النعام سرخ اونٹوں کو کہا جاتا ہے، تو یہ عربوں کے نزدیک کنایا تھا دنیا و ما فیہا سے، کہ یہ ان کے نزدیک پسندیدہ ترین چیز تھی سرخ اونٹ، تو کنایا کیا جاتا تھا پوری دنیا کے لحاظ سے۔ اچھا جی، یہ جمعے والے دن جو اذان کے بعد بیع و شراء کی ممانعت ہے، یہ پہلی اذان کے بعد ہوگی یا دوسری اذان؟ پہلی صحیح، دوسری کے بعد تو جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ یہ بعد میں شروع ہوئی ہے اذان۔ ہاں، تو اس لیے یعنی بعد میں پہلے حکم تو پہلے سے آیا ہوا تھا کہ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، تو یہ جس وقت یعنی مزید تاخیر ہونے لگی، لوگوں کے لحاظ سے سستی آنے لگی، تو پھر یہ شروع کی گئی کہ اس سے ہی پابندی ہوگی تو پھر اگلی محفوظ ہوگی، ورنہ جو ہے وہ اگلی اذان جو ہے اس کے اگر کوئی اس کے بعد بیع و شراء ترک کریں گے تو پھر تو نماز تک پہنچ ہی نہیں سکیں گے۔ تو اس بنیاد پر یعنی پہلی جو ہے اس کے بعد ہی یہ حکم ہے، بشرطے کہ وہ اگر کوئی رستے میں خطیب صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں بس میں اور پھیری لگانے والا بھی اسی میں کٹافیاں بیچ رہا ہے اور دونوں منزل کی طرف رواں دواں ہیں، تو اب وہ بیع و شراء اس سے مستثنا ہے کہ وہ اس میں رکاوٹ نہیں بن رہی جمعے کی طرف جانے کے لحاظ سے۔ اچھا جی، اچھا جی، 134 باب و کلام الامام والناس فی خطبۃ العید، اس میں اختیارات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن ہمیں خطبہ دیا نماز عید کے بعد، فرمایا کہ جس نے ہمارے والی نماز پڑھی اور ہماری طرح قربانی کی تو اس نے آج کے دن کے عمل کو پا لیا، اور جس نے قربانی نماز سے پہلے کی تو وہ گوشت کی بکری ہے، یعنی وہ قربانی نہیں ہوگی۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ بن نیار وہ کھڑے ہوئے، ابو بردہ بن نیار کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لقد نسکت، میں نے قربانی کی ہے نماز کی طرف آنے سے پہلے، اور مجھے پتا تھا کہ آج کھانے پینے کا دن ہے، تو اس واسطے میں نے جلدی کی اور میں نے قربانی کر کے گوشت بنا کے خود بھی کھایا اور گھر والوں کو بھی کھلایا اور پڑوسیوں کو بھی دیا۔ تو پھر میں نماز پڑھنے آیا تھا، اب وہ میری قربانی کا کیا بنا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گوشت والی بکری ہے، یعنی جس طرح عام گوشت کے لیے بکری ذبح کی جاتی ہے تو وہ گوشت تو کھانا جائز ہے لیکن وہ قربانی نہیں ہوگی۔ تو حضرت ابو بردہ بن یار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّ عِنْدِي أَنَاكًا، میرے پاس ایک اناک ہے، یعنی اب اس کے بدلے میں دینے کے لیے اناکن، اور آگے جزا جو ہے وہ اس سے بیان ہے، اس کی عمر پوری نہیں ہے لیکن وہ برابر ہے دو بکریوں کے جو گوشت والی ہوں۔ اناک لی احب الیہ من شاتِ لحم فرخص لہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے رخصت دے دی کہ اگرچہ یہ قربانی لگنے والی ویسے عمر کے لحاظ سے بکری نہیں ہے کہ اس کی عمر جو ہے وہ 1 سال پوری نہیں ہے، لیکن تمہارے لیے اس کے اندر رخصت ہے۔ اکتالیس، باب ما قیل فی الزلازل والآیات، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ علم قبض کر لیا جائے گا۔ علم سے مراد علم دین، الف لام مید خارجی کا ہے۔ وَتَكْسُرَ الزَّلَازِلُ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زلزلے زیادہ نہیں آئیں گے، یعنی زلزلوں کا زیادہ آنا یہ قرب قیامت ہوگا۔ وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، حتیٰ کے بعد ان جو اس کی وجہ سے، اور زمانہ سمٹ جائے گا، زمانہ قریب قریب ہو جائے گا، یعنی لگے گا کہ سال مہینے میں ہی ختم ہو گیا، اور مہینہ جیسے ہفتے ہی گزرا ہے تو مہینہ ختم ہو گیا، یوں زمانہ سمٹ جائے گا۔ اچھا جی، وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ، اور فتنے ظاہر ہو جائیں گے۔ وَتَكْسُرَ الْحَرَجُ، حرج زیادہ ہوگا، ایک ہے حرج اور یہ ہے حرج، اور حرج کیا ہے؟ وَهُوَ الْقَتْلُ، یعنی قتل، لوگ زیادہ قتل ہوں گے۔ القتل القتل، 2 بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حرج کی تفسیر میں یہ فرمایا۔ حتی یکثر فیکم المال، یہاں تک کہ مال تم میں زیادہ ہو جائے گا۔ فیفید
پس مال جو ہے وہ زیادہ ہو کے بہنا شروع ہو جائے گا، یعنی جس طرح برتن پانی سے بھر جاتا ہے اور پھر بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اصل مسئلہ مال کی قلت نہیں بلکہ مال کی کثرت ہے کہ قرب قیامت میں مال زیادہ ہو جائے گا، کہ کوئی جب زکوٰۃ دینا چاہے گا تو مستحق کہے گا نہیں آج تو میرے پاس گنجائش نہیں کہ میں تمہاری زکوٰۃ وصول کروں، کل آتے تو پھر میں لے لیتا، اس طرح یعنی مال زیادہ ہو جائے گا۔ اگلی حدیث عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال اللہم بارک لنا فی شامنا وفی یمننا قالوا وفی نجدنا۔ صحابہ نے کہا کہ جس طرح باقی کے لیے شام کو اپنا قرار دے دیا ہے، یمن کو اپنا قرار دے دیا ہے، تو یہ عطف تلقینی ہے کہ اسی طرح بارک ساتھ لگا کے وفی نجدنا، کہ اے اللہ برکت دے ہمارے نجد میں۔ قال اللہم بارک لنا فی شامنا وفی یمننا قالوا وفی نجدنا قال هناك الزلازل والفتن وبها يطلو قرن الشیطان، کہ وہاں زلازل اور فتنے ہیں اور وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا، پھوٹے گا۔ تو یہ نجد ہے جس کی طرف منسوب نجدی ہیں، اور وہ اس سے بچنے کے لیے پھر اس کو نجد عراق قرار دیتے ہیں۔ اچھا جی، تو قرن الشیطان، زلازل، یہ وہ جو اعلی حضرت نے کہا ہے کہ مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں، ذکر آیات ولادت کیجئے، یہ زلازل ہیں نجد کے لیے۔ شرح حدیث نجد میں ہمارے استاد مولانا ظہور احمد جلالی صاحب نے وہ دلائل اس پر دیے ہیں کہ اس نجد سے مراد یہی نجد ہے جہاں ابن عبد الوہاب پیدا ہوا، اور اسی کی بارے میں خبر دی گئی تھی، قرن شیطان اسے کہا گیا تھا۔ اچھا جی، شرح حدیث نجد تو ہے نا سب کے پاس؟ جس کے پاس نہیں وہ لے لینا، پڑی ہوئی لسٹ بنا کے۔ اچھا جی، تو وہ جو پیچھے ذکر گزرا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جب یہ حدیث گزری ہے نا نماز کے بعد کا یہ ذکر، یہ ہمارا خصوصی ذکر ہے بغداد شریف کا، جو شیخ عبد الکریم محمد المدرس البغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اس کی اجازت دی تھی، اور اسی سے دم کرنے کی، اور تم جب اچھی طرح پڑھ جاؤ گے تو پھر آپ کو اجازت اس کی دے دیں گے کہ اس کے ذریعے پھر آپ دم کر سکتے ہیں کوئی کسی بیماری کے لحاظ سے بھی، جب یہ تکمیل کر جائیں گے۔ اچھا جی،
154 باب قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان وغیرہ. تو تراویح کے بارے میں بھی بڑا جھگڑا ہے. فرید چلو بیٹھ. حذیفہ وہ اوپر جو میز ہے بڑا، اس پر وہ رسالہ پڑا ہوگا غلام رسول میاں سنگھ، چھوٹا دیکھا ہوا ہے نا آپ نے، حوالے والا، جس میں 8 تراویح کی عمر لکھی ہوئی ہے کہ کتنی عمر ہے. ایک وہابی کا رسالہ ہے. اس نے جب یہ فتویٰ انہوں نے 8 کا دیا تو اس نے کہا کہ بہت ظلم ہے، آج تک 8 رکعت تراویح عالم اسلام میں سنی نہیں، جو یہ ہمارے مفتی فتویٰ دینا شروع ہو گئے ہیں. تو فارسی میں اس نے لکھا تھا اس زمانے میں، یہ قلعہ میاں سنگھ گوجرانوالا کے ساتھ، وہاں کا وہ غیر مقلد تھا، جس نے پھر محمد حسین بٹالوی کے خلاف کتاب لکھی کہ یہ ظلم کر رہے ہو 8 رکعت کو تراویح کہہ کے، کہ اس کا تو کوئی عالم اسلام میں وجود ہی نہیں ہے. اچھا جی، یہاں جو لکھا ہے اصل یہ ہے تہجد، جس کو وہ تراویح بنا کے پیش کرتے ہیں. عن ابی سلمہ انہ اخبرہ انہ سأل عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان فقالت ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 سے زائد نہیں پڑھتے تھے، یعنی 8 رکعت تہجد اور 3 رکعت وتر. تو یہ وہ نماز ہے جو رمضان کے علاوہ بھی پڑھی جاتی ہے، اور تراویح جو ہے وہ رمضان کے علاوہ نہیں پڑھی جاتی. تو اس بنیاد پر اسے تراویح قرار دینا یہ صحیح نہیں ہے. آگے ہے صلاۃ استخارہ 155. استخارہ باب استفعال ہے، تو کسی کام کے 2 پہلوؤں میں سے جو بندے کے لیے خیر ہے اس خیر کو طلب کرنا. یہ ہے استخارہ. اس کے اندر بھی بڑی قوم ایڈوانس ہو گئی ہے. استخارہ طلب خیر اللہ سے، تو پتہ چلا کہ یہ پھر وہاں ہوگا جہاں شر کا احتمال ہے، اور جہاں ہو ہی خیر تو وہاں استخارہ نہیں ہوگا، استخارہ جائز ہی نہیں ہوگا. مثلا کوئی یہ کہے کہ میں تب نماز شروع کروں گا پہلے میں استخارہ کروں گا. اب جب رب نے حکم دیا ہوا ہے تو کوئی استخارہ اس سے بڑا ہوگا کہ یعنی وہاں تو شر کا پہلو ہی نہیں، اور پھر استخارہ سے آپ نے کیا خیر کا پہلو طلب کرنا ہے کہ رب ویسے حکم دے چکا ہے اقیم الصلاۃ. تو یہ کہ مجھے نماز راس آئے گی یا نہیں آئے گی، تو یہ استخارہ صحیح نہیں ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں کس مسجد میں پڑھوں،
اس میں پڑھوں یا اس میں پڑھوں یا کس کے پیچھے پڑھوں یا کن کپڑوں میں پڑھوں، وہ آگے علیحدہ کوئی جہت ہو سکتی ہے، لیکن مطلقاً نماز کے لحاظ سے استخارہ یہ استخارہ بات نہیں آتی۔ اور ایسے ہی جس کا شر ہونا 100% واضح ہو، صوفی صاحب کو پیچھے سے ہلا دو تھوڑا سا، اچھا جی، شر ہونا مثلا شراب ہے، تو اب اس میں کوئی کہے کہ میں پہلے استخارہ کر لوں کہ اگر یہ شر ہے تو پھر تو نہ پیوں، اگر اس میں خیر ہے تو وہ تو پھر رب پہلے فرما چکا ہے، تو وہاں گنجائش ہی نہیں استخارہ کرنے کی، یعنی اس کو ترک کرنے کے لیے استخارے کی ضرورت نہیں، نماز کو پڑھنے کے لیے استخارے کی ضرورت نہیں، وہ ویسے ہی فائنل ہے۔ اچھا جلدی آئیں سائیں، میں تو ادھے گزر جائیں، استخارہ ساری عمر واسطے ہوندا۔ اچھا جی، تو یہ بہت بڑی پاور ہے استخارے کی، اور اس کی شرائط ہیں، وہ شرائط برقرار رکھی جائیں تو پھر یہ استخارہ درمیان میں کردار ادا کرتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارۃ فی الامور کلہا، سارے امور میں، اب سارے سے مراد جو ہے وہ کہ جو اس کے دائرہ کار کے سارے ہیں، آتیناہ من کل شیء سببا، ہم نے ذوالقرنین کو ہر شے سے سبب عطا کیا، تو اس کا مطلب نہیں کہ ہر شے، تو معروف جو ہے اس کے لحاظ سے کل شے ہے، تو یہاں کل الامور میں یعنی یہ نہیں کہ نماز کے بارے میں استخارہ شروع کر دے کہ پڑھنی صحیح ہے میرے لیے یا نہیں صحیح، کیونکہ وہ اگر بندے کے لیے صحیح نہ ہوتی تو اللہ حکم ہی نہ دیتا۔ اچھا جی، فی الامور کلہا، یعنی کوئی چیز خریدنی ہے، کوئی چیز بیچنی ہے، کہیں جانا ہے، ان سارے مباح کاموں کے اندر استخارہ ہمیں پڑھاتے تھے کہ استخارہ کر لو۔ کیسے؟ کما یعلمنا السورۃ من القرآن، دعائے استخارہ ہمیں یوں پڑھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کے قرآن کی سورت پڑھائی۔ تو اس واسطے یہ آپ سب نے کل سنانی ہے، اذا ہم احدکم بالامر، عزم نہیں ابھی ہم ہے، عزم نہیں ہم ہے، بنیادی ارادہ، اور ترجیح ابھی نہیں دی ہوئی دو چیزوں میں سے، یعنی ترجیح دے کے پھر استخارہ کرے تو پھر استخارے کا معنی ہی فوت ہو جائے گا۔ استخارہ ہے کہ دونوں جانبیں برابر رکھ کے کرے، خود ترجیح نہ دے، یعنی استخارے سے پہلے بالکل نیوٹرل ہو کے استخارہ کرے، یہ نہیں کہ ایک چیز کی طرف دل پہلے ہی مائل ہو تو پھر اب استخارہ جو ہے اصل اس کا ایریا ہی ختم ہو جائے گا۔ استخارے کی گراؤنڈ یہ ہے کہ ابھی تک ترجیح کسی کو نہیں دی، تو ان دونوں میں سے یہ اللہ کے سپرد کرنا چاہتا ہے کہ رب مجھے اس کی توفیق دے جو تیرے علم میں میرے لیے بہتر ہے۔ تو اگر یہ ترجیح دے چکا ہو تو پھر یہ استخارہ خراب کر چکا ہے، تو اگر ترجیح دینے کے بعد کرنا چاہتا تو پھر ترجیح پہلے ختم کرے، تو پھر استخارہ کی کاروائی شروع ہوگی۔ سن رہے ہو سائیں؟ تو استخارہ کی شرائط یہ ہیں کہ بندہ یعنی صحیح جو مکمل استخارہ ہے، ویسے تو پھر جب کچھ نہ کچھ برکت اسے پھر بھی مل جائے گی، اور اس کے لیے استخارے کا کردار ہو جائے گا، لیکن جس مقصد کے لیے یہ رکھا گیا ہے کہ ابھی ہم ہے کسی کام کے کرنے کے لحاظ سے، آگے
ترجیح دینے کے لیے کہ دونوں میں سے کروں یا نہ کروں، کس چیز کو ترجیح دینی ہے، تو اب اللہ پہ چھوڑتا ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ پہ چھوڑے گا تو پھر اس کے بعد اس کے دل میں جو کام کرنے کا خیال پکا ہو جائے گا وہ پھر من اللہ ہوگا۔ تو اس طرح اب جو ہے اگر وہ اس کے حق میں بہتر نہیں جو کام، تو اس کے لحاظ سے کوئی نہ کوئی رکاوٹ بن جائے گی، یعنی اللہ کی طرف سے درمیان میں کوئی رکاوٹ آئے گی استخارے کی وجہ سے، پھر وہ کام نہیں ہو سکے گا اگر اس نے ترجیح دینے سے پہلے استخارہ کر لیا، تو پھر وہ کام نہیں ہوگا۔ یعنی اگرچہ اس کو اچھا لگتا ہے مگر کوئی نہ کوئی رکاوٹ استخارہ بنا دے گا، کیونکہ اسے تو پتہ نہیں کہ وہ اس کے لیے اچھا ہے یا اچھا نہیں، اللہ کو پتہ ہے۔ تو یہ استخارے کا کردار ہے۔ باقی اس میں یعنی خواب کا نظر آنا یا اس طرح کی یہ ساری چیزیں یہ عوارض ہیں، بعض بزرگوں کے تجربات ہیں۔ حدیث شریف میں استخارہ کے لیے سونا شرط ہی نہیں ہے۔ اب دن میں مثلا کسی نے 50 کام کرنے ہیں تو سرکار کا فرمانا ہر کام میں استخارہ کرو، تو ہر کام میں استخارہ کا یہ مطلب نہیں سارا دن سوئے رہو کہ ایک کام سے پہلے استخارے کے لیے گھنٹہ سو جاؤ، پھر دوسرا کام استخارے کے لیے گھنٹہ سو جاؤ، تو یہ سونا اس میں شرط نہیں ہے۔ یعنی آگے اگر کوئی رات کو کرتا ہے اور پھر سو جاتا ہے اور اس کو کوئی خواب اچھا آ جاتا ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن نفس سے جو حیت ہے استخارہ کی اس کے اندر کوئی سونا شرط نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی سونے کے خواب کی قسمیں بیان ہے حدیث میں۔ حدیث میں یہی سارا استخارہ ہے جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ کام کرنے کا حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لو، اب اللہ تعالیٰ کے سپرد آپ نے اپنے آپ کو کر دیا کہ مجھے پتہ نہیں رب تجھے پتہ ہے، تو مجھے اس چیز کی توفیق دے جو میرے لیے بہتر ہے، اور جو بہتر نہیں اس سے مجھے پھیر دے۔ تو پھر اللہ اب اگر بہتر ہے تو وہی دل میں ڈالے گا، اگر نہیں تو پھر پھیر دے گا۔ صاحب جو کسی سے استخارہ کروایا جاتا ہے اور آن لائن بھی لوگ کال کر کے پوچھتے ہیں کہ تو یعنی اس میں بندے کے دل کا دخل ہے، تو دوسرا تو اس کا دل جانتا ہی نہیں ہے کہ اس کا دل پہلے ہی کوئی چوز کر چکا ہے، اپنی چوائس بنا چکا ہے، تو اب تو بول ہی جھوٹ رہا ہے گویا کہ دوسرے لفظوں میں رب میں نہیں جانتا تو جانتا ہے، تو جو میرے لیے بہتر ہے تو کر، جبکہ اپنی طرف سے کر چکا ہے، اپنی طرف سے ترجیح دے چکا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو کیوں یہ کہہ رہا ہے؟ اس واسطے یعنی ترجیح دینے سے پہلے ہر کام میں یہ دعا کرے ترجیح دینے سے پہلے۔ تو اب یہ تو بندے کے لیے اپنا دل وہ تکبیر تحریمہ سے پہلے ٹٹولنا ضروری ہے، اور آن لائن جو ہے دوسرا بندہ اس کو پھر کیا پتا کہ اس کا دل کیا ہے، تو وہ یوں ہو سکتا ہے کہ کسی سے دعا کروائی جائے، جس طرح دعا کروانا جائز ہے کہ کسی سے کسی کے لیے دعا کہ رب اس کے لیے جو بہتر ہے وہ اس کو دے دے، جو اس کے لیے نقصان دہ ہے وہ نہ دے، تو یہ ایک دعا ہے، دعا کا بھی فائدہ ہے، لیکن اصل استخارہ کا جو مقصد ہے وہ خود کرے، اور اس حالت میں کرے کہ جس حالت کے اندر شرط ہے کہ ابھی تک ترجیح کسی جانب کو نہ دی ہوئی ہو۔ اب دیکھو فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ، 2 رکعتیں پڑھے پھر دعا مانگے، اللہم انی استخیرک، میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں، بذریعہ رب تیرے علم کے، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، میں تجھ سے قدرت مانگتا ہوں تیری قدرت کے وسیلے سے، اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے بڑے فضل کا،
کیونکہ تو قادر ہے میں قادر نہیں ہوں، اور تو جانتا ہے میں جانتا نہیں ہوں۔ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوب، تو علام الغیوب ہے، صرف عالم الغیب ہی نہیں بلکہ علام الغیوب ہے۔ اللہم ان کنت تعلم، یہ ہوتا ہے یہ نہیں کہ اس کو شک ہے کہ اگر تو جانتا ہے، وہ یقیناً جانتا ہے، تو یہ مبالغہ کے لیے اس طرح جملہ شرطیہ سے بیان کیا جاتا ہے۔ اے اللہ اگر تو جانتا ہے ان ھذا الامر، یہ کام، یہاں اس نے آگے نام لینا ہے، یہ کام خیر لی، میرے لیے خیر ہے، میرے لیے خیر ہے۔ اب نماز کے بارے میں نہیں، چونکہ وہ تو ویسے ہی رب بذریعہ وحی بتا چکا ہے قرآن میں کہ میرے لیے خیر ہے۔ اچھا جی، خیر لی فی دینی و معاشی، میرے دین کے لحاظ سے اور میری زندگی کے لحاظ سے، یہ یعنی اسلام میں معاش پیش نظر ہے، دین اور معاش دونوں، یعنی دین اور دنیا دونوں۔ وعاقبۃ امری، اور پھر میری آخرت کے لحاظ سے، یہ اگر تینوں چیزوں کے لحاظ سے یہ کام میرے لیے بہتر ہے، دین، معاش اور آخرت۔ او قال عاجل امری، عاقبہ کی جگہ یا پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ بولے عاجل امری و عاجل ہی، جو دنیا میں یعنی جلدی جو کچھ میں دیکھوں اس کے لحاظ سے بھی خیر ہو، اور تاخیر کے لحاظ سے بھی خیر ہو، یعنی جو آخرت میں ملنا اس کے لحاظ سے بھی وہ کام میرے لیے خیر ہو۔ اگر ایسا ہے، یہ اب جزا ہی ہے، اگر تیرے علم میں یہ میرے لیے بہتر ہے تو فقدر ہو لی، پھر تو اس کی مجھے قدرت دے، ویسر ہو لی، پھر اس کو میرے لیے آسان کر، وبارک لی فیہ، اور پھر اس میں تو میرے لیے برکت دے، وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي، اگر تیرے علم میں یہ کام میرے لیے شر ہے، میرے دین کے لحاظ سے، میری زندگی کے لحاظ سے، میری آخرت کے لحاظ سے، فَاصْرِفْهُ عَنِّي، فَاصْرِفْهُ عَنِّي، پھر اس کام کو کہیں اور لے جا، وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، مجھے کہیں اور لے جا، اسے مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس سے پھیر دے۔ دھیان کرو سائیں، دوڑا تیسرا کدھر گیا؟ یہ تو میں نے بھی دس رہے، اب آیا نہیں۔ تو اب یہ جو استخارہ ہے نا، یہ بڑا دلیری کا کام ہے۔ مثلا یہ عاصم ہے، اس کا کوئی شادی کا مسئلہ ہے، اب یہ پتہ نہیں فائنل ہے یا نہیں ہے، تو اس کے لحاظ سے یہ استخارہ کرنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے تو اس کا دل جو ہے وہ غیر جانبدار ہونا چاہیے، اگر یہ اللہ تعالی سے فیصلہ کروانا چاہتا ہے، کیونکہ معمولی بات تو نہیں، تو یہ بالکل نیوٹرل کر کے اپنے دل کو یہ کہے کہ اے اللہ اگر اس عورت سے نکاح میرے لیے دین، معاش اور آخرت میں تیرے علم کے مطابق بہتر ہے تو پھر تو اس کی مجھے قدرت دے اور میرے لیے آسان کر اور برکت، اور اگر نہیں، اگر تو جانتا ہے کہ یہ شر ہے میرے دین، معاش اور آخرت میں، تو فَاصْرِفْهُ عَنِّي، اسے کہیں اور لے جا، وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، مجھے پھیر دے اس سے۔ تو یہ بڑی دلیری کا کام ہے، یہ لفظ بول لینا، دل سے بول لینا، تو یہ بڑی دلیری کا کام ہے۔ اب اگر اس کا دل کر رہا ہو اور ادھر بولتا رہے فَاصْرِفْنِي عَنْهُ، تو یہ پھر ایک منافقت بن جائے گی۔ تو دل جو ہے وہ پوری طرح رکھ کے کنٹرول میں، تو پھر جو ہے استخارہ کرنے میں بندے کو لذت بھی آتی ہے۔ حیث کانا
اچھا جی، وقدر للخیر ہے سو کانا، اور مجھے تو خیر دے جہاں میرے حصے کی خیر ہے، یہاں سے مجھے پھیر لے۔ اچھا جی، ثم اردنی بھی، پھر مجھے تو اس کے ساتھ راضی رکھ، یعنی یہ کوئی چیز بیچنا خریدنا، دن میں جو سینکڑوں کام ہیں بندے کے، ہر کام سے پہلے حکم ہے کہ وہ استخارہ کر لے سوئے بغیر، یعنی سونا شرط نہیں تو، لیکن دل غیر جانبدار رکھنا شرط ہے، اور اس کے بعد خود بخود یعنی جدھر دل پھر جائے گا وہ اس کام جو بہتر ہے اس کا سبب بن جائے گا، اور اگر بہتر نہیں تو پھر کوئی نہ کوئی رکاوٹ کسی نہ کسی شکل میں سامنے آ کے اس کام کو روک دے گی، اور علم صرف کام آ جائے گا، فاصرفنی عنہ، کہ مجھے پھیر دے، تو وہ پھر پھیرا آ جائے گا۔ اچھا جی، وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ، اور پھر یعنی یہ کہ جہاں پر حاضل امر ہے وہاں اپنی حاجت کا ذکر کرے، حاجت کا ذکر کرے، تو اس طرح یعنی یہ پھر اس کام کا آگے تعلق ہے 2 سالوں کے لیے، وہ 4 سالوں کے لیے، وہ پوری زندگی کے لیے، تو پھر وہ بے برکتہ نہیں ہوگا، وہ با برکت ہوگا، چونکہ اس نے وہ کام کرنے سے پہلے اپنی مرضی نہیں کی، اپنے رب سے خیر کے فیصلے کے لیے درخواست دی تھی اور شرطیں پوری تھیں درخواست کی، تو اس طرح پھر اللہ کا فضل شامل حال ہو جائے گا۔ تو یہ یعنی ایک مومن کے لیے بہت بڑا آسرا ہے رب سے یوں رابطہ کر کے اپنے بارے میں یوں خیر طلب کرنا۔ سر اگر ایک بندے کی منگنی ہو جاتی تو وہ سوچتا ہے کہ اگر میرا بیاہ ہو گیا تو معاملات خراب ہوں، یہ تو اپنا نہ پوچھ رہے تو منگنی سے پہلے استخارہ کرنا چاہیے، تو باقی جو ہے منگنی کے بعد بھی یعنی وہ اگر اپنا ذہن نیوٹرل کر کے استخارہ کرتا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن غیر جانبدار ہو کے تو پھر اگر اس کے حق میں وہ بہتر ہے تو وہ کوئی رکاوٹ نہیں بنے گی، اور اگر بہتر نہیں تو پھر ضرور کوئی نہ کوئی رکاوٹ بن جائے گی۔ تو یہ صورتحال ہے سائیں۔ اس کے علاوہ بھی کافی طریقے کرتے ہیں، کوئی تسبیح کے ساتھ کرتا ہے، یعنی وہ تو سارے پھر یعنی اپنے اپنے ہے نا بنائے ہوئے کہ جن پر آگے ہو سکتا ہے یقین کرنا بھی نقصان دہ ہو بندے کے لیے، یعنی وہ محض قیافہ گیس ہے اور یہ شریعت ہے، تو یہی استخارہ ہے۔ باقی تو یعنی ایک اگر کوئی واقعی کوئی ولی ہے تو پھر بھی وہ ایک ظنی کام ہوگا، ظنی، اور لیکن ہے ہی اگر یہ عامل جس طرح کے ہیں تو پھر ان کے بارے میں اگر علم غیب کا یقین رکھے گا تو ویسے کفر ہو جائے گا۔ اچھا جی، اچھا جی، اب یہ تیرا ایسا ہی، اچھا جی، تو یہ بادشاہی مسجد کی جب خطابت کا مسئلہ تھا تو اس وقت ہم نے استخارہ کیا تھا، اور جو میرٹ تھا اس وقت جو تقاضے تھے، جو ڈگری چاہیے تھی، جو تحقیقی کام، تو اس کے لحاظ سے جتنی درخواستیں اوقاف کو وصول ہوئی تھیں تو میرا نمبر اللہ کے فضل سے پہلا تھا، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، انہیں جمعیت علماء پاکستان کے بعض افراد نے اس سلسلہ میں
کہا کہ آپ بھی اس میں خصوصی طور پر دلچسپی لیں کہ یہ بہت بڑا مرکز ہے، اور چونکہ وہ پہلے آزاد مادر پدر آزاد خطیب آ رہا تھا، عبد القادر آزاد، تو اس کے مرنے کے بعد یہ پھر اس کا مسئلہ تھا، اور اس سے پہلے سنی خطیب تھے، تو اس لیے پھر وہ نورانی صاحب کو انہوں نے کہا، تو یعنی میرٹ ویسے ہی تھا، پھر نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے کام کیا۔ اس وقت جو وزیر اعلیٰ تھا پنجاب کا، اسے کہا، میں ملا نورانی صاحب سے ایئرپورٹ پر، تو آپ نے کہا کہ وہ آپ سے چند دن میں رابطہ کریں گے، تو باقی یعنی میرٹ تو آپ کا ویسے ہی ہے، تو ہماری بات چیت بھی ہو گئی ہے۔ تو وہ کافی وقت، مہینہ ڈیڑھ گزر گیا، تو نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر مجھ سے پوچھا کہ انہوں نے رابطہ کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اچھا میں دوبارہ کرتا ہوں۔ پھر وہ کسی دورے میں گئے ہوئے تھے اسلام آباد، پھر انہوں نے مجھے کہا کہ اب وہ آپ کو ایک ہفتے کے اندر اندر جو ہے وہ لیٹر بھیج دیں گے۔ وہ پھر کافی ٹائم گزر گیا، تو وہ استخارہ جو غیر جانبدار طریقے سے کیا تھا وہ اتنا درمیان میں رکاوٹ بنا کہ وہ فائل ہی یہاں دبی رہی لاہور میں یعنی جہاں سب کچھ ہونا تھا وہاں وہ پہنچ ہی نہیں سکی۔ تو اتنے میں یہ وہ وقت تھا جب میں عراق سے پڑھ کے واپس آیا ہوا تھا، اور ابھی گوجرا والا جمانی شروع کیا تھا۔ تو پھر اس کے بعد بھی یہ یعنی چونکہ مسئلہ کافی دیر لٹکا رہا، کوئی یہ پھر ایڈہاک بھرتی کیا گیا تھا اس کو، جو اب خطیب ہے اس کا بیٹا آزاد کا۔ تو اس طرح کر کے یعنی وہ جو وہاں پر خطابت کی آلودگیاں ہیں اور پھر کلمہ حق کے لیے رکاوٹیں ہیں، تو اس طرح استخارہ میں سمجھتا ہوں کہ اس نے بہت بڑا کردار ادا کیا وہاں خطیب نہ لگنے میں، ورنہ پھر جو ہے وہ جو سرکاری پالیسی ہے اس سے ہٹ کر کلمہ حق اگر نہ بیان کیا جائے تو پھر نفس دل ملامت کرتا ہے، اور اگر کیا جائے تو پھر وہ آخری خطبہ ہی ہوتا ہے اس بنیاد پر۔ لیکن یہ جو ہے استخارہ، اس کے اندر یہ دلیری بہت کرنی پڑتی ہے کہ جب ادھر بادشاہی مسجد کی خطابت، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ سے واضح کہہ دینا کہ اگر یہ شر ہے تو پھر مجھے اس سے پھیر دے اور اسے مجھ سے پھیر دے۔ اچھا جی، تو یہ دعا آپ نے یاد کرنی ہے، اور کوئی کام بھی ہو اگر ایسا ہو کہ مثال کے طور پر نفل پڑھنے کا ٹائم نہیں، تو صرف ویسے ہی یہ دعا مانگ لی جائے تو پھر بھی بندہ نقصان سے بچ سکتا ہے کہ کہیں مارکیٹ میں سودا کرنے گیا ہوا ہے اور وہاں اب وہ فائنل کرنا چاہتا ہے کہ میں خریدوں یا نہ خریدوں، تو پھر فوراً یہ 3 بار دعا پڑھے غیر جانبدار ہو کے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے دل میں جو آئے گا تو وہ اس کے لیے بہتر ہوگا۔ اچھا جی، یعنی وہ آگے اس کے کئی طریقے ہیں کہ فوری طور پر اگر یہ خریدنا بھی مثلا چاہتا ہے تو بہتر نہیں ہے تو رکاوٹ بن جائے گی، ہو سکتا ہے دکاندار کہنے نہیں میں یہ بیچنے نہیں چاہتا، یا اس طرح اور کسی صورت میں اس مبیع میں کوئی عیب فوراً نکل آئے اور وہ دل برداشتہ ہو جائے، یعنی اس طرح کوئی نہ کوئی صورتحال بن جائے گی۔ اچھا، یہ ہے رسالہ تراویح، نظر آ رہا ہے نا سائیں؟
قلعہ میاں سنگھ ضلع گوجرانوالا، یہ رسالہ پاکستان بننے سے پہلے کا ہے۔ مفتی محمد حسین بٹالوی کا رد کیا اور 20 رکعت تراویح کو ثابت کیا۔ بہت بڑا ان کا یہ عالم تھا، لیکن نام غلام رسول تھا، جس کو اب یہ شرک سمجھتے ہیں۔ اور مطلب اس وقت یہی ہوگا کہ سنیوں کے گھر پیدا ہوا ہوگا تو نام غلام رسول کسی نے رکھ دیا ہے، پھر بڑا ہو کے سوچتا رہا کہ بدلوں کہ نہ بدلوں، تو پھر اسی طرح ہی چلا گیا۔ چونکہ یعنی عبد الرسول اور غلام رسول دونوں کا معنی ایک ہی ہے، تو عبد الرسول کے بارے میں ان کا شرک کا فتویٰ ہے، ایسے ہی غلام رسول کے بارے میں بھی۔ اچھا جی، انہوں نے یہی کہا کہ اس کو تبدیل کرنا فقیر اللہ ہے، ہماری فقیر۔ یہ جو افغانستان میں جب جہاد تھا روس کے خلاف، تو وہاں پر ایک کمانڈر کا نام تھا عبد الرسول سیاف، تو اس نے پھر جب وہابیت آئی تو اپنا عبد الرب رسول، تو یعنی ہمارے دیکھتے دیکھتے وہ تبدیلی آئی، پہلے تھا عبد الرسول سیاف تو پھر عبد الرب رسول سیاف۔ اچھا جی، نہیں وہ اسی طرح ہی ہیں، سارے نہیں ہیں، لیکن کچھ ان کی ضرورتیں تھیں، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن۔ کوئی سنی بھی سستان، کوئی بھابی بھی تیزان، تو پٹھانا تے جا کے قبضہ کر گئے۔ مطلب یہ ہے کہ اب وہی صورتحال ہے نا کہ جب امریکہ جو ہے اس کے رابطے وہابیت سے تھے، اور سنی ویسے بھی مطلب امریکہ کا پٹھو نہیں بننا چاہتے تھے، تو امریکہ نے ان کو بھرتی کیا۔ یہ سارے اندھوتے جو ہیں وہ اپنی وہی میلی کچیری ویسکٹیں لے کر زلفیں بڑھا کر سائیکلوں سے اتر کے ڈالوں پہ بیٹھ گئے اور پھر ڈول ڈالنا شروع کر دیے۔ تو اب وہ جو ہے وہ اندھا پیسہ آ رہا، اب سنی انہیں کیا دے سکتے تھے اس وقت؟ اب ان کے تو اپنے جو ہے وہ درس ابھی نہیں بنے تھے، اور مسجدیں زیر تعمیر تھیں، اور عظمت کی واسکٹ کو ابھی جو ہے وہ پیوند لگے ہوئے تھے، اور ادھر ان کی ڈیمانڈ امریکہ کے پیسے دیکھ کے سنیوں سے یہ تھی کہ تم کم از کم کچھ تو ہمارے ساتھ کرو۔ تو ایسے میں پھر وہ یعنی سارے جو انہوں نے بھرتی کیا اور پھر آگے پیسے دیے، تو پھر سب نے یعنی اپنے نام تک بدلنے میں کوئی قباحت محسوس نہ کی۔ اس طرح کر کے پھر تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ بدل جاتا ہے ڈالروں سے قوموں کا ضمیر۔ اچھا جی، یہاں لکھا ہے کہ صرف یہ جملہ دکھانا ہے، بارہ سو 90 ہجری میں یہ فتویٰ دیا گیا ہندوستان میں 8 رکعت کا۔ اب سال بناؤ کتنی عمر بنتی ہے؟ 1290 ہجری
1.5 صدی. اچھا جی. تو اس وقت اس رسالے میں اس نے لکھا کہ فعل صحابہ و تابعین و ائمہ اربع و فعل سواد اعظم مسلمین شرقن و غربن از عہد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تا این وقت ہما 20 و 3 می خانن. 20 و 3 یعنی 20 رکعت تراوی اور 3 وتر. کب سے لے کر صحابہ و تابعین کا فعل ہے، ائمہ اربعہ کا فعل ہے، شرقن غربن مسلمانوں کے سواد اعظم کا فعل ہے. 20 پڑھتے ہیں. بخلاف این مفتی غالی کہ بدعت و مخالف سنت می گوید و راہ افراط می پوید. برخلاف اس غالی مفتی کے، کون؟ محمد حسین بٹالوی، کہ بدعت و مخالف سنت می گوید، کہ 8 رکعت کا فتویٰ دے کہ اس نے بدعت جاری کی ہے، 8 رکعت کو تراوی قرار دے کر، اور اس نے مخالف سنت کام کیا ہے. وراہ افراط می پوید، اور اس نے یعنی دین کے معاملے میں افراط سے کام لیا ہے اور ناحق مذہب اپنا بنا کر پیش کیا ہے، افراط کے رستے میں یہ دوڑتا ہے. اس وقت یہ فتویٰ جاری کیا محمد حسین بٹالوی کے خلاف غلام رسول میاں سنگھ والے نے. تو پورا رسالہ فارسی میں اور اس کا ساتھ ترجمہ اس میں چھپا ہوا ہے. حذیفہ تیرے کول بھی ایسا ہے؟ جی فوٹو کاپیاں بھی نقل کرائیں گے. اچھا، یہ ہم نے زمانہ طالب علمی میں حاصل کیا تھا. اور سے غیر مقلد اس کی باقی تصنیفات کو مانتے یعنی غیر مقلد جو موجودہ ہیں اس وقت، وہ سارے ان کی نسل میں پوتے پڑ پوتے ہیں، یعنی یہ ان کے ابا جی دادا جی ہیں، یعنی اس سے انکار نہیں کر سکتے. اور بالخصوص یہ جو کہ آبائی علاقہ ہے اس کا گوجراں والا، تو اس کے خلاف وہ نہیں بولتے. قلعہ میاں سنگھ اس کو تسلیم کرتے ہیں. اچھا جی، اس پر مقدمہ لکھا ہے مولوی سرفراز نے. یہ بیٹھا ہے صدام ادھر، اس کا پڑوسی سرفراز خان صاحب، سرفراز صفدر جو ہے، سرفراز، اور بڑا زہریلا تھا وہ. یہ اس نے 1968 میں مقدمہ اس کا لکھا. یہ میرا سن ولادت ہے 1968. اب یہ اتنا زہریلا ہے، دیکھو اس نے بات کہاں کی تھی، لیکن اس میں بھی ہمیں رگڑا لگا کے ہی گیا ہے کہ یہ جو محمد حسین بٹالوی تھا، اس کا بیان کرتے ہوئے کہ یہ گرداسپور کا تھا اور پھر بٹالوی بنا، تو کہتا ہے ہماری دانش کے مطابق خطہ پنجاب میں سب سے پہلے جن صاحب نے تراوی کے 8 ہونے کا فتویٰ دیا ہے وہ مولوی محمد حسین بٹالوی گرداسپوری ہے. اب آگے پھر اس کی عبارت پیش کی اور کہتا ہے خیر سے گرداسپور کا ضلع فتنوں کے لیے ایسا زرخیز رہا ہے کہ کسی دوسرے ضلع کو یہ نصیب حاصل نہیں ہو سکا. اب دیکھو تیر جا کے کہاں مارتا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی، مسٹر غلام احمد پرویز اور مولوی سردار احمد لیل پوری اور سید ابو الاعلی مودودی اسی ضلع سے نمودار ہوئے.
یعنی وہ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ضلع ہے گرداسپور. تو یعنی کہاں کی بات تھی مگر کھینچ کے وہ مولانا سردار احمد صاحب تک پہنچ گیا ہے کہ یہ چونکہ گرداسپور کے ہیں اور گرداسپور فتنوں کی زمین ہے، ادھر نجد کو بھی نہیں مانتے اور ادھر گرداسپور کے پاس آ گئے ہیں. اچھا جی. لیکن ابو لالا کو مودودی کو بھی ساتھ ہی ایف آئی آر میں مرزا قادیانی کے ساتھ ہی رکھا ہے. اور یہ جو غلام رسول ہے اس کے لحاظ سے پھر یہ بھی وضاحت لکھی ہے کہ یہ ان کا معمولی بندہ نہیں تھا، بلکہ جو ان کا شیخ الکل ہے نذیر حسین دہلوی، یہ اس کا شاگرد تھا غلام رسول نذیر حسین دہلوی کا. ہاں، سید نذیر حسین جس کو کہتے ہیں. اچھا جی. اب اس کا جو بیٹا ہے وہ پیچھے ہمارے اہل سنت کو ورغلاتا ہے کہ کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم ایک جیسے ہیں، مل کے رہنا چاہیے ختم نبوت کے مسئلے پر. اندر وہ جو ہے وہ محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو مرزا قادیانی کے ساتھ ملا رہا ہے. چلو جی. عمل کثیر جو بہت زیادہ وہابیوں کی نماز میں پایا جاتا ہے، 161 صفحے پر باب مس الحصا فی الصلاۃ. عن ابی سلمہ قال حدثنی معقیب ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الرجل یسوی التراب حیث یسجد، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے لیے کہا جو کہ مٹی کو برابر کر رہا تھا سجدہ کرنے کے لیے، یعنی نیچے زمین ہموار نہیں تھی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے ضرور کرنا ہی ہے تو ایک بار کرو. تاکہ عمل کثیر لازم نہ آئے. یعنی یہ جو ان کی نماز کا سٹائل ہے وہ جو ہی پوزیشن لیتے ہیں ٹانگیں چوڑی کر کے اور سینے پہ پھر ہاتھ باندھتے ہیں تو ساتھ ہی پھر ادھر خارج شروع کرتے ہیں، پھر ادھر کرتے ہیں، پھر سر پہ کرتے ہیں. تو اس طرح مسلسل وہ پھر یعنی ان کے لحاظ سے شاید نماز ان کے لیے خارج کی چابی ہے، تو وہ مسلسل ہی یعنی اس میں رہتے ہیں اور اس کو نظر انداز کرتے ہیں کہ عمل کثیر بھی کوئی ہوتا ہے. تو ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے کرنا ہی ہے تو ایک بار کرو. تو اس میں یعنی ایک بار میں ہو سکتا ہے یعنی اس طرح ہاتھ پھیرنا، کیونکہ چھوڑ کے دوبارہ کریں گے تو پھر دوسری بار ہوگی، پھر دوبارہ کریں گے تیسری بار ہوگی. تو یعنی ایک ہی بار آپ اچھی طرح یعنی جس کے اندر 2 یا 3 بار ہاتھ پھیرا ہے وہ کر کے آپ بس کر دیں، کیونکہ نماز میں یہ صحیح نہیں ہے. نماز میں پیچھے سے دونوں ہاتھوں سے کمیز کرتے ہیں. ہاں وہ تو پرائمری کی بات ہے سائیں، وہ تو دونوں ہاتھوں سے تو جو ہے وہ
ویسے ہی یعنی 3 رکعتوں اور 3 تسبیحات کی برابر چھوڑے رکھے گا تو پھر ٹوٹ جائے گی. اچھا جی، روایت بالمعنی کی دلیل 165. آخری صفحہ، آخری لائن. ان عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات یشرک باللہ داخل النار، کہ جو اس حالت میں مر گیا کہ وہ مشرک تھا تو جہنم میں داخل ہوگا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں آگے میں نے خود کہہ لیا، قلت انا، میں نے کہا من مات لا یشرک باللہ شیئا داخل الجنہ، کہ جو اس حالت میں فوت ہوا کہ اس نے شرک نہیں کیا تو پھر جنت میں داخل ہوگا. یعنی یہ لفظ سرکار نے نہیں بولے، لیکن پہلی جو عبارت ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ جب مشرک جہنم میں جائے گا تو پھر جو توحید والا ہے یہ جنت میں جائے گا. تو یہ قیاس کی تعلیم بھی ہے اور قیاس کا اثبات بھی ہے، اور یہ کہ ایسے فیصلے یہ دین میں دخل اندازی نہیں ہے اور نہ دین میں رائے زنی ہے. تو اس بنیاد پر معلوم سے مجہول کو حاصل کرنا یہ اس امت کی شان ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے پر قیاس کرتے ہوئے فوراً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جملہ بول دیا، من مات لا یشرک باللہ شیئا داخل الجنہ. چھیاسٹھ پر آخر میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لما قتل ابی، جب میرے ابا جی شہید ہو گئے جنگ احد میں، جعلت اکشف الثوب عن وجہہ، تو میں اپنے ابا جی کے چہرے سے کپڑا ہٹانا چاہتا تھا. یہ شروع میں جعل تو لگانے سے یہ معنی بنے گا. وَيَنْهُونِي، يَنْهَيُونِي نہ یا يَنْهَيُونِي يَنْهَونِي، اور مجھے روک رہے تھے صحابہ کہ نہ کرو اس طرح. اچھا جی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں روک رہے تھے. فجعلت امتی فاطمہ تو تبکی، تو میری پھوپھی فاطمہ جو ہیں وہ رونا شروع ہو گئیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبکینا اولا تبکینا، تم رو یا نہ رو. فما زالت الملائکۃ تظلہ بأجنحتها حتی رفعتموہ، کہ اس وقت تک فرشتوں نے اپنے پروں سے ان پر سایہ رکھا ہے جب تک تم نے ان کی چارپائی اٹھا نہیں لی. یعنی ان گھر میں فرشتوں نے ان کی چارپائی پر اپنے پروں سے سایہ کیے رکھا ہے. تو یہ یعنی محض رونا نوحہ کے بغیر وہ نقصان دہ نہیں، لیکن وہ رونا کہ جس میں نوحہ ہو اور جس میں اللہ سے شکوے ہوں اور کفریات ہوں تو وہ پھر بہت سخت ہے. اور یہ جو عورتیں بیان کرتی ہیں تو اس کے اندر یعنی وہ اس غم کی حالت میں
وہ بہت سے ایسے لفظ بھی عموماً بول دیتی ہیں کہ جو کلمہ کفر تک پہنچا دیتا ہے. تو اس واسطے یعنی عافیت خاموشی میں ہے، ورنہ جو ہے یعنی ایمان اپنا ضائع ہو جانے کا خطرہ ہے. مثال کے طور پر یہ جملہ کہ جو لینا آیا تو دتا کیوں آیا، تو اب یہ قرآن کی اس آیت کی خلاف ورزی ہے، لا یسأل عما یفعل، کہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا کہ ایسا تو نے کیوں کیا. اس کے کسی فعل کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا. تب اتنا کہنے سے یہ پھر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی، اور یہ تو ان کے ہاں پھر معمولی ہے، اور آگے پھر اس طرح کے دیگر بھی بہت سے الفاظ ہیں. اس کا وبال حضور میت کے اوپر بھی کچھ جائے گا یا؟ ہاں، میت کے اوپر یوں جائے گا کہ میت اپنی زندگی میں اگر یہ سب کچھ سن کے منع نہیں کرتا تھا وہ، تو پھر وہ پارٹنر بنے گا اس نیٹ ورک کا، اور اگر وہ منع کرتا تھا تو پھر ان پچھلوں کا بوجھ لا تازر وازرۃ وزر اخری اس پر نہیں ہوگا. لیکن اگر اپنی زندگی میں وہ اس چیز کو پسند کرتا تھا کہ یوں کہا جائے یا روکتا نہیں تھا، تو پھر اس پر بھی بوجھ آئے گا. ایک 167 باب فضل من مات له ولد فاحتسب. یہ اسلام ہے اس کی فضیلت جس کا کوئی بچہ فوت ہو گیا اور اس نے صبر کیا. یہ جس کے ہاں بچہ پیدا ہو اس کی فضیلت تو سارے بیان کرتے ہیں. یہاں اگر فوت ہو گیا، اللہ کی رضا پر یہ راضی رہا اور اس نے صبر کیا، شکوہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ سے کہ رب تین کوئی تھوڑ پئی ہوئی آئی تو کیوں لے گیا ہے، اس نے شکوہ نہیں کیا، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان کے بھی، یعنی یہ شرط ہے کہ بندہ مسلمان ہو، 3 بچے فوت ہو جائیں جو ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے، ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے، اللہ اسی مسلمان کو ان بچوں کی وجہ سے جنت دے دے گا. الا ادخلہ اللہ الجنۃ، مگر یہ کہ اللہ اس مسلمان کو، یعنی جس صدی کا ہو، جس علاقے کا ہو، پڑھا ہوا ہو، ان پڑھ ہو، بشرطے کے ایماندار ہو، تو اس کے 3 بچے فوت ہو جائیں اور وہ اس پہ شکوہ شکایت نہ کرے، اور ابھی نابالغ ہوں، چونکہ اس عمر میں وہ زیادہ پیارے ہوتے ہیں، تو یعنی اس کا شدید امتحان ہوا، پھر بھی اس نے صبر کیا، تو ادخلہ اللہ الجنۃ بفضل رحمتہ ایاہم، بوجہ اللہ کے فضل، رحمت کی، فضل کے، ان پر، ان بچوں پر جو رب کی رحمت ہے، اس کی وجہ سے باپ جنت چلا جائے گا. یعنی دنیا کے لحاظ سے یہ بچے زندہ رہتے، امریکہ جاتے، پھر باپ کو بھی ویزا بھیجتے، تو سمجھ جاتا کہ بڑا کام کیا ہے، وہ بن بھی لے گئے اتھے ہی. تو یہاں جو ہے یہ جنت کا مقام ہے، وہ فوت گئے ہیں، یعنی یہ مسلمان کی پانچوں گھی میں ہے. حیات تو حیات ہے ہی، یہاں موت اور فوت پر بھی کیا کچھ ملتا ہے.
بشرطے کے صبر کرے بفضل رحمت ہی ایاہم. اب یہ حاشیہ دیکھو 8 والا، اے بفضل رحمت اللہ للأولاد. اچھا جی، تو اب یہ حدیث جو ہے وہ دیوبند والے بھی پڑھاتے ہیں، دوسرے تیسرے بھی پڑھاتے ہیں، چوتھے پانچویں بھی پڑھاتے ہیں. تو یہاں سے کیسے گزر جاتے ہیں کہ ایک دالا ولد مالا، اس کے آگے 3 بچے سالا راما گاما، وہ فوت ہو گئے. اب ان کا کوٹا اللہ کے ہاں یہ ہے کہ ان کا وڈکا جنت میں جائے گا. تو یہاں یعنی کوئی توحید کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی، اس کو مانا جا رہا ہے. تو پھر ادھر خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اختیار ہے، یہ آپ کی وجہ سے جو بیڑا پار ہے، اس پر ان کو کیوں پرابلم ہے؟ یہ تو سرکار کے کلمے کا کمال ہے کہ راما گاما یہ سارے جو ہیں اس میں لسٹ میں آ گئے ہیں، نہ غوث ہیں نہ کتب ہیں، صرف مسلمان ہیں. تو ان کا بخاری میں یہ مقام لکھا ہوا ہے. تو یہاں جو ہے ہٹ کے نہیں پڑھتے کل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. اب ان بچوں کا نفع ہے تو پھر سرکار کا کیوں نہیں ہے؟ ان بچوں کا نفع تسلیم شدہ ہے، اور یہاں کوئی انہیں الرجی بھی نہیں ہے. تو یہ پھر وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض و جود ہی سر بسر. ارے تجھ کو دیوبند والو وہابیو کھائے تپے سکر، تمہارے دل میں کس سے بخار ہے؟ یعنی سرکار کی وجہ آ کے ان کو اعتراض یاد آ جاتے ہیں. پھر یہ کہ یہ تو توحید کے منافی ہے، پھر وہ قیامت کا دن ہوگا وہاں تو کوئی دم نہیں مارے گا. تو یہ سنی کہتے ہیں، وہ کونے والے کو بھی شامل کر لو ساتھ سائیں، یہ جو حضرت صاحب مسعود اظہر والا رومال رکھے ہوئے ہیں شاہ صاحب کے ساتھ، ان کا رومال تھوڑا سا پیچھے کیا کرو تاکہ یعنی سوئیں تو پتہ تو کم از کم چل جائے. اچھا جی، تو اب یہ کہ کتنی ناانصافی ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے یہ مانے تو کہتے ہیں یہ شرک ہے، اور اس پر جو ہے کل لا عملے کو، اور اس پر لا اغنی عنکم من اللہ شیئا حدیث، کیا ہے فاطمہ اس پر نہ رہنا، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا. تو اس پر اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے وہ اراۃ الادب لفاضل النسب اس طرح کی حدیثیں لکھ کر آپ نے یہ لکھا کہ یہ جب عام لوگوں کا نسب اور نسب کی نسبت اتنی مفید ہے تو سرکار کی مفید کیوں نہیں ہے؟ اچھا جی، بفضل رحمت ہی ایاہم. اب جو ان کے سوال ہیں سارے وسیلے پر کہ رب وسیلے کی کیا ضرورت، رب کوئی محتاج ہے کسی کا کہ وسیلہ ڈالیں تو پھر کام کرے؟ یہ تم وسیلہ کیوں پیش کرتے ہو؟ اور یہ کہ رب نے جو کرنا ہوتا وہ خود کر لیتا ہے، کیا ضرورت ہے وسیلے کی؟ تو اب اللہ نے جسے جنت داخل کرنا وہ خود کر لیتا ہے، تو یہ بچوں کے حوالہ دینے کی کیا ضرورت ہے یہاں پر دین میں؟ اللہ تو ہر ضرورت سے پاک ہے. اب بفضل رحمت ہی ایاہم میں با وسیلے کی ہے، بواسطہ، بذریعہ، بوسیلہ، یعنی ان بچوں پر جو رب کا فضل ہے اس کے وسیلے سے باپ جنت چلا جائے گا. تو اس واسطے یعنی وہ جو بھی ان کے وسیلے کے لحاظ سے یا لوگوں کو بھٹکانے کے لیے باتیں ہیں وہ سب ان احادیث کے ذریعے ان کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے.
کہ دیکھو اب واضح طور پر یہ پڑھاتے بھی ہیں، آج تک اس پر اعتراض بھی نہیں کیا، اور یہ ایک نہیں، ایسی سینکڑوں حدیثیں ہیں مختلف شعبہ جات کے لحاظ سے، اور وہ سب امت کی شان ہے اور وہ سب دین کی شان ہے. تو پھر خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جو اولاد ہے اور اہل بیت ہیں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، پھر صالحین ہیں، ان سے دشمنی کیوں ہے کہ ان کا انکار کیا جاتا ہے. یہ مقام چونکہ اسماعیل دہلوی نے پیش کیا ہے، وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کہ یا فاطمہ تو لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، تو اس پر وہ پھر اس نے بڑا بڑھا چڑھا کے آگے بیان کیا کہ نبی تو اپنی بیٹی کو کچھ نہیں دے سکتے، تم کیا آسرا اور تم امیدیں لگا بیٹھے ہو. اس کا پھر اعلی حضرت نے پورا مواخذہ کیا. اس پر ویسے تو الامن والعلا پوری کتاب لکھی اسی عبارت کے رد میں، اور دوسرا جو ہے وہ اراۃ الادب لفاضل النسب میں بھی اس کو ذکر کر کے پھر اس حدیث کے جواب لکھے، یعنی اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، وہ سارا مکمل کیا. اب وہ باب ہے خصوصی طور پر جو اس نے سوال کیا 171. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم يعذب المیت ببعد بکائے اہلہ علیہ. 171. آخری حدیث ہے اس میں. حدثنا عبدان توفیت بنت لعثمان بمکہ وجئنا لنشهدها وحضرها ابن عمر وابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وانی جالس بینہما وقال جلست الى احدهما ثم جاء الاخر فجلس الى جنبي فقال عبد الله ابن عمر لعمر بن عثمان الا تنهى عن البكاء فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان المیت لا يعذب ببکاء اہلہ علیہ، کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے عمر بن عثمان کو کہا کہ تم، یعنی جن کا گھر تھا اور جن کی بہن کا وصال ہوا تھا، کہ تم عورتوں کو کیوں نہیں روکتے رونے سے، کیونکہ میت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ گھر والوں کے رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے. فقال ابن عباس قد کان عمر یقول بعد ذلك ثم حدث، کہ حضرت عمر بھی ایسا کہتے تھے، لیکن پھر انہوں نے آگے یہ بتایا کہ صدر تو ما عمر من مکہ تھا، میں لوٹا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مکہ سے، جب ہم بیدا مقام پر تھے تو دیکھا کہ ایک سوار درخت کے سائے کے نیچے ہے، یعنی بیٹھا ہوا سواری پر یا گھوڑی پر یا اونٹنی پر، لیکن درخت کے نیچے اس نے کھڑا کیا ہوا اس کو. فقال اذهب فانظر من هؤلاء الركب، رکب راکب کی جمع ہے، یہ کون سوار ہیں جو وہاں کھڑے ہیں. قال فنظرت فاذا صہیب، تو میں نے دیکھا تو وہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا.
فقال ادعوه لی، انہیں میری طرف بلا کے لے آؤ۔ میں لوٹا، پھر ان کی طرف گیا اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ قلت ارتحل، سفر کرو، یعنی یہاں سے چلو، فالحق امیر المومنین۔ تو یہ پتا چلا کہ یہ زمانہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا تھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا۔ اچھا جی، اب یہ پہلی بات جو ہے یہ صرف ایک بائی دا وے بیان کر دی، اصل آگے موضوع ہے۔ فلما اصیب عمر، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ ہوا نماز میں، جس کی وجہ سے پھر شہید ہوئے، داخل صہیب یبکی یقول وا اخا وا صاحبہ، یہ جس کو ندبہ کہتے ہیں، او بھائی۔ فقال له عمر یا صہیب تبکی علیہ، مجھ پہ روتے ہو، وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المیت یعذب بعد بکاء اہلہ علیہ، یعنی اس طرح آپ نے منع کیا کس کو؟ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ قال ابن عباس فلما مات عمر، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تو میں نے ذکرت ذالک لعائشہ، تو میں نے یہ موقف پیش کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا، جو اب عبداللہ بن عمر پیش کر رہے تھے اس گھر میں جہاں عمر بن عثمان کی ہمشیرہ کا وصال ہوا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ کیوں نہیں روک رہے تم ان کو رونے سے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ذکر کیا، فقالت یرحم اللہ عمرہ، اللہ رحم کرے، یہ ہے رد کا طریقہ، دعا دے کر، اللہ رحم کرے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ واللہ ما حدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يعذب المؤمن ببکاء اہلہ علیہ، یعنی یہ جو حدیث ہے نا کہ المیت یعذب ببکاء اہلہ، یہ کافروں کے بارے میں ہے، یہاں مومن کا لفظ تو ہے ہی نہیں۔ واللہ خدا کی قسم، ما حدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ان اللہ لا يعذب ان اللہ لا يعذب المؤمن، کہ بے شک اللہ مومن کو عذاب دیتا ہے، بے بکاء اہلہ علیہ، کہ مومن کے گھر والے جب مومن پہ روئیں تو مومن کو عذاب ہوتا ہے، یہ ہرگز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ان اللہ لا یزید الکافر عذابا ببکاء اہلہ علیہ، یعنی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کافر پر جو روئیں تو ان کا کافر پر عذاب بڑھ جاتا ہے۔ وقال حسبکم القرآن، اور دلیل کے طور پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ کہا، دیکھو ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ ایک جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، نہیں اٹھائے گی، یعنی ان پر بوجھ نہیں ڈالا جائے گا، پچھلے رو رہے ہیں اور اس کا بوجھ اس پہ ہو جو اب دار تکلیف میں ہی نہیں ہے۔ یہ دلیل بیان کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس نے اس وقت اپنی طرف سے یہ دلیل بیان کری، واللہ ہوا اضحک و ابکا، جو قرآن مجید میں ان اللہ ہوا اضحک و ابکا، وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے۔ تو اب یہ جو پاس تھے صحافی جو راوی ہیں کہ جب حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ کہا اور آگے
یہ حضرت ابن عباس نے کہا تو پہلے کہہ رہے تھے چپ کیوں نہیں ان کو کراتے، تو اب کہتے ہیں کہ وہ آگے سے کوئی لفظ انہوں نے نہیں بولا. واللہ ما قال ابن عمر شیئا، نکرہ تحت النفی ہے، انہوں نے آگے کچھ بھی نہیں کہا، کوئی نفی اس بات میں کوئی بات آگے سے نہیں کی. لیکن اس سے یہ تو پتہ چلا کہ حضرت ابن عباس کا پلہ بھاری ہو گیا کہ جب انہوں نے یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وضاحت پیش کی کہ یہ ان کے سامنے بھی دلیل پیش کی گئی تھی. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا بلند مقام ہے علمی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، کہ جب آپ کا حوالہ آ جاتا تھا تو پھر بڑے بڑے صحابہ بھی پھر آگے رد نہیں کرتے تھے کہ ام المومنین مفسرہ ہیں اور محدثہ ہیں اور شارحہ ہیں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے. اچھا جی، تو یہ ترجمہ الباب جو ہے اچھا بعض رونا ہی ثابت ہوا، حال بو تو پھر بھی نہیں ثابت ہوئی. ہیں؟ وہ جو حال جو اٹھاتی ہیں عورتیں بلند آوازیں کرتی ہیں، وہ تو سائیں علیحدہ ہے، یہ محض رونا ہے. تو یعنی اس میں جس میں شکوہ نہ ہو وہ ہے. اچھا جی، آگے وہی حضرت عائشہ صدیقہ جو ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودیہ کے پاس سے گزرے، وہ مر گئی تھی اور اس کے گھر والے رو رہے تھے، تو آپ نے فرمایا انہم لیبکون علیہا وانہا لتعذب فی قبرہا، اسے عذاب ہو رہا ہے اور یہ اس کو رو رہے ہیں. آخری اسی صفحے پہ یہ عورتوں کو خصوصی طور پر بتانا چاہیے. لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے اپنے رخساروں پہ تماچے مارے، وشق الجیوب اور گریبان پھاڑ دیے، ودعا بدعوی الجاہلیہ اور جاہلیت والی باتیں کی، یعنی اس طرح موت فوت کے وقت جس طرح جاہل لوگ کرتے ہیں معاذ اللہ. تو یہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر اسے حرام قرار دیا. اچھا جی، چلو آگے انشاءاللہ. اچھا جی، یہ بند کر دو سائیں، ان کا دیدار آپ نہیں کراتے، یہ پیچھے ان کے گھر والے حاضری لگا